بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ استغفار کن کلمات سے کیا جائے؟ بعض لوگ استغفار غلط طریقے سے کرتے ہیں، جس سے استغفار انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کتنے سارے لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے سے سکون نہیں حاصل ہوتا، نماز پڑھنے سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ہمیں دل نہیں کرتا، کوشش بھی بہت کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہیں، تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اگر ہم استغفار کو صحیح طریقے سے کریں تو استغفار ہمیں ضرور فائدہ دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جس شخص نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، استغفار اسے ہر قسم کی پریشانی اور غم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے غم سے نکلنے، پریشانیوں سے نکلنے اور غیب سے رزق ملنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے، اپنا کو لازم کر لیتا ہے، اس کو یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور استغفار جو ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، استغفار گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے کہ استغفر اللہ ربی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اور استغفار کرنے میں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ ایک تو انہیں استغفار کے صحیح صیغے معلوم نہیں ہوتے، استغفار کن کلمات سے کیا جائے یہ انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں، یا بعض لوگ استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ جس طرح لوگوں سے سنا، علماء سے سنا کہ استغفار زیادہ کیا کرو، استغفار زیادہ پڑھا کرو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ استغفار ہی کوئی کلمہ ہے، تو استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ استغفار تو ایک صرف نام ہے، اصل جو کلمات ہیں وہ استغفر اللہ ہے، یا استغفر اللہ ربی، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اصل کلمات ہیں۔ ہم استغفار استغفار یا استغفار استغفار پڑھتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصل کلمات کے ساتھ استغفار کیا جائے۔ اور دوسری بات، استغفار دل سے کیا جائے۔ استغفار کرتے ہوئے آپ کے دل پر چوٹ لگے، ضرب لگے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی دل پر ضرب لگے، دل پر جھٹکا لگے، اور دل سے استغفار کریں۔ اور یہ تصور کریں کہ میں نے جو استغفار کیا ہے، پہلا کلمہ استغفار کا میرے زبان سے نکلا ہے، استغفر اللہ، میرا ایک گناہ معاف ہو گیا، میرے دل کے اوپر سے گناہوں کا ایک نقطہ سیاہی مٹ گئی۔ پھر استغفار کریں، استغفر اللہ، میرے گناہوں کا دوسرا نقطہ مٹ گیا، سیاہی مٹ گئی۔ تو اس طرح آپ استغفار کریں، اور استغفار جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اور یہ تصور میں رکھتے جائیں کہ میرے دل سے گناہوں کی گندگی میل کچیل نکل رہا ہے، اور میرا دل گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، اور میرے دل میں اللہ کی نورانیت، روحانیت، اللہ کی نورانی تجلیات جو ہے وہ داخل ہو رہی ہیں، تو یہ تصور کیا جائے، تو پھر دیکھیں آپ کو استغفار فائدہ دیتا ہے یا نہیں، آپ کی طبیعت ہلکی محسوس ہوتی ہے نہیں، آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے یا نہیں، یہ آپ کو محسوس ہوگا، اور پھر آپ کو نماز پڑھنے کا بھی دل کرے گا، عبادت میں بھی ذوق اور شوق پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کے بعد سکون بھی حاصل ہوگا۔ تو استغفار ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کے زنگ کی وجہ سے گندا ہو چکا ہے، میلا کچیلا ہو چکا ہے، زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو اس میلے کچیلے، زنگ آلود اور سیاہ دل کے اندر اچھائی کیسے آئے گی، نورانیت کیسے آئے گی، نیکی کیسے آئے گی؟ تو پہلے دل کو صاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد اچھی چیز دل کے اندر آئے گی، پھر نماز آئے گی، عبادت آئے گی، ذکر آئے گا، پھر اللہ کی نورانیت آئے گی، تجلیات آئیں گی، نیکیاں دل کے اندر آئیں گی۔ پہلے دل کو صاف کرنا ہے۔
ایک برتن ہے وہ گندا ہو چکا ہے، میلا ہو چکا ہے، اس کے اندر آپ کوئی صاف چیز ڈالیں گے وہ بھی گندی ہو جائے گی، آپ پانی ڈالیں گے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ برتن کو صاف کریں گے، برتن کو دھوئیں گے، پھر اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے، پھر وہ آپ پیئیں گے یا کھائیں گے تو آپ کو پینے کا اور کھانے کا دل کرے گا۔ اسی طرح نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، نماز کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، استغفار کے فوائد حاصل کرنے کے لیے، برکات حاصل کرنے کے لیے پہلے دل کے جو برتن ہے جو زنگالود ہو چکا ہے، گناہوں سے گندا ہو چکا ہے، اس کو تو صاف کریں۔ تو اس کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ استغفار ہے، توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، تو اس سے دل صاف ہوگا اور پھر عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوگا، نماز کا دل کرے گا، نماز فائدہ دے گی، شوق و ذوق پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے استغفار کو ہم نے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اور استغفار کن کلمات سے کرنا ہے؟ استغفار کے کئی سارے کلمات ہیں، آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، ان کلمات سے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ آپ استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، ان کلمات سے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان کلمات کے ذریعے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات سے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ جس طرح روایات میں آتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمات فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا۔ اتنی زیادہ برکات اور فضیلت ہے ان کلمات کی۔ اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ تو استغفار آپ جن کلمات سے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ استغفار کرنے سے آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، وسعت ہوگی، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت وسعت عطا فرمائیں گے۔ جو بے اولاد ہیں وہ استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائے گا، نرینہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں یا مالی طور پر پریشان ہیں، کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کا ورد رکھیں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے توبہ کریں تو انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ تو استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں، لوگوں نے استغفار کی بہت زیادہ فضیلت اور اپنے تجربات کے لکھے ہیں کہ استغفار کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں، ہماری ہر حاجت پوری ہوئی ہے، ہر پریشانی دور ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے مسئلے حل کیے ہیں، اٹکے ہوئے کام حل کیے ہیں۔ تو استغفار کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ برکات حاصل ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکات قرآن میں بیان فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ تو نہ قرآن کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں، روزانہ کثرت سے استغفار کریں تو انشاءاللہ آپ کو استغفار ضرور فائدہ دے گا۔ اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو استغفار پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور 300 مرتبہ جو شخص روزانہ استغفار پڑھ لے اس کا استغفار کثرت میں شمار ہوتا ہے، تو 300 مرتبہ کم از کم پڑھ لیا جائے، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ ہزاروں میں پڑھیں، آپ 4000 5000 مرتبہ پڑھیں، 7000 مرتبہ پڑھیں، 10,000 مرتبہ پڑھیں، استغفار ہزاروں میں پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اتنی جلدی اس کے فوائد حاصل ہوں گے، برکات حاصل ہوں گی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس کلپ کو، اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کر کے اپنی پیاری رائے کا اظہار اور اپنے تجربات اور فوائد ضرور شیئر کریں، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں
تاکہ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔